امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث، 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے اتنی بات تو بالکل واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا اور وہ ایک شخصیت ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ ناظرین، نام تو آپ کو پتا چل گیا، اب ہم آپ کو ان کا حلیہ بتاتے ہیں۔ امام مہدی دکھیں گے کیسے؟ سبحان اللہ، احادیث میں اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے۔ ان کی کچھ اور صفتیں بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، ان کا رنگ جو ہے وہ عربیوں جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا اور آپ کی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی۔ آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت، رحم و کرم بے انتہا ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے، لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئیں جس کے ذریعے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکے گا۔ نمبر ایک، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو، انہیں فالو کرو۔ نمبر دو، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں خشک لکڑی، ڈرائی وڈ، بالکل ڈرائی لینڈ کے اندر خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں وہ سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلنے لگی۔ سبحان اللہ۔ نمبر تین، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے گا۔ نمبر چار، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے وہ زمین عدل سے بھر جائے گی جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ایک بہت بڑی ٹربل کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ویسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے، آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے۔ ایوری بڈی بیکم ہیپی، ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا۔ ناظرین، یہ کیسے حالات ہیں جب ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں مزید بیان کی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے، وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں استغنا و بے نیازی، اللہ اکبر، یعنی ہر کوئی سیٹسفائی ہوگا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی گویا نہیں ہوگی، اور انصاف عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص
آئے گا، یعنی اتنے لوگ ویل آف ہوں گے ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی۔ مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ جو ٹریجرر ہے، خازن ہے، اس کے پاس جا کر ان سے کہو کہ امام مہدی نے مجھے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو جو ٹریجرر جس کو خزانچی ہوگا وہ کہے گا جتنی ضرورت لے جاؤ، جتنی حسب خواہش تمہیں حاجتیں لے جاؤ، تو وہ اپنی حسب خواہش اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا، تو پھر اسے اپنے عمل پر بھی ندامت ہوگی کہ اپنے دل میں کہے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں، میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے واسطے کافی اور وافی تھی۔ سبحان اللہ، اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ ناظرین، اس پوری روایت سے سیکھنے کو کیا ملا؟ جب ہر طرف عدل و انصاف ہو، دین کی اصل پکچر اگر زمین پر نافذ کر دی جائے، اصل طریقہ کار اگر نافذ کر دیا جائے تو پھر غربت بچتی نہیں ہے۔ اصل غربت، اصل پرابلمز، اصل معاملات جو ہے وہ دین سے دوری ہی کی بنا پر ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر پراپر اسلام نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بہرحال وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے ان کی بھی ایک الگ شان و فضیلت ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے امام مہدی کے بارے میں کوسچن کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا جس طرح بادل کے الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق 313 ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی جب اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ یہاں ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مختلف پریڈکشن کی جاتی ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا بس بالکل آنے ہی والے ہیں، اور یہ ویسے ہے بڑا مشکل کوسچن، اٹس اے ڈیفیکلٹ کوسچن کہ کب آئیں گے امام مہدی کا ایگزیکٹلی ظہور کب ہوگا۔ اس سوال کا 100% درست جواب دینا تو مشکل ہے، مگر کچھ نشانیاں ایسی جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور کچھ باتیں تو ہم ابتدا میں آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو شارٹلی بتا دیتے ہیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا اور اسی دن سیم ڈے دوپہر کے وقت سورج گہن ہوگا، اور ایسا گہن پہلے کبھی نہ ہوا۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ اور 3 یا 7 راتیں مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی اور بہت بڑے بڑے زلزلے ارتھ کویک بھی آئیں گے۔ اور ہاں، امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ترکی کا کیپٹل ہے، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے۔ جی ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل چکا ہوگا اور پوری دنیا گویا کفرستان بن چکی ہوگی، تو جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ، ایک بار پھر استنبول جو ہے مسلمانوں کو مل جائے گا۔ جی ہاں، امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ آئیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا، اور پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد واقعی پھر دجال نکل آئے گا اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہی محصور ہو جائیں گے، یعنی آپ ان لوگوں کے ساتھ اس ایریا میں ہی رہ جائیں گے، اور اتنے میں
دجال پوری دنیا گھوم لے گا. پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر آئیں گے. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو ایک تفصیلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے اور انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. ہماری بات جاری ہے. تو بہرحال اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جامع مسجد دمشق کی جو مشرقی مینارے میں ہوگا تو صبح کا وقت ہوگا. نماز فجر کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہوگی. اب جماعت ہونے والی ہے. ذرا منظر دیکھیے گا کیسا ہوگا. اللہ اکبر. ایک طرف اللہ کے نبی ہیں اور ایک طرف نبیوں کے سردار علیہ السلام کا ایک امتی ہے. ناظرین اب کوسچن یہ ہے کہ اس وقت فجر کی جماعت کون کروائے. امام مہدی بھی مسجد میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہو گیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے سنیے. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا. اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور صبح صادق سے پہلے اعلان کریں گے کہ اے مسلمانوں تمہیں اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز پریشان کرتی ہے. تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے. یہ لوگ آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے. پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی اور مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ اے روح اللہ امامت کے واسطے آگے تشریف لائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے. تو اس وقت امام مہدی, جی ہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرمائیں گے. جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے. اب دجال کی حالت یہ ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر جاتی ہوگی وہ بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ